يا علي يا عظيم يا غفور يا رحيم يا علي يا عظيم يا غفور يا رحيم أنت الرب العظيم أنت الرب العظيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال الحکیم فی کتابہ الکریم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا خالق و مالک ہے۔ درود و سلام محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذوات مقدسہ پر جو وجہ تخلیق کائنات ہے۔ پروگرام انوار رمضان کے ساتھ محمد وسیم خان آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین کرام، انسان اپنی زندگی میں بعض نسبتوں کو بہت اہمیت دیتا ہے۔ بعض اوقات یہ نسبت عالی سے دانی کی نسبت ہوتی ہے، یعنی یہ ایسی نسبت ہوتی ہے کہ جو کم رتبے والی شے کو بھی ایک بلند رتبہ عطا کرتی ہے۔ تو بعض اوقات یہ نسبت ہم پلہ اور برابری کی نسبت ہوتی ہے، یعنی دونوں اطراف میں ہی فضیلت اور منزلت برابر ہوتی ہے۔ تو ایسی صورت میں دونوں ہی اطراف ایک دوسرے کو فضیلت بخشتے ہیں۔ رمضان المبارک کی صورت میں بھی کچھ ایسی ہی صورت ہے کہ جہاں ہم ایک طرف دیکھتے ہیں کہ رمضان المبارک کا عظیم مہینہ اس قدر عظیم مہینہ ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا مہینہ کہا ہے کہ یہ میرا مہینہ ہے اور اس میں تمہارا میزبان ہوں۔ تو دوسری جانب اس کو قرآن مجید کا ظرف یعنی نزول قرآن کے لیے ظرف قرار دیا ہے۔ پس دونوں جانب سے ہی دونوں اطراف نہایت بلند مرتبے کے ہیں۔ ایک جانب قرآن ہے تو دوسری جانب رمضان کی فضیلت۔ لیکن ہمارا مورد نظر آج کے پروگرام میں قرآن ہے۔ قرآن کی فضیلت کیا ہے، سیرت معصومین میں، اقوال معصومین میں، روایات میں قرآن کی کیا فضیلت بیان ہوئی ہے، قرآن کی کیا تعلیمات زندگی ہیں کہ جو ہم آج کے معاشرے میں اجرا کر سکتے ہیں، ان کو لاگو کر سکتے ہیں۔ آج کے پروگرام میں اسی پر بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں نہایت ہی قابل قدر جناب حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید جنت حسین جنتی صاحب۔ آپ علوم قرآن سے وابستہ ہیں اور ساتھ ہی ساتھ حافظ قرآن بھی ہیں۔ مولانا صاحب، بہت شکریہ، آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمارے لیے وقت نکالا اور پروگرام کا حصہ بنے۔ جیسے کہ ہم نے کہا کہ دونوں ہی اطراف نہایت ہی عظمت اور فضیلت والے ہیں، ایک طرف قرآن ہے تو دوسری جانب رمضان ہے۔ اقوال معصومین میں، روایات اور احادیث میں قرآن کی کیا فضیلت بیان ہوئی ہے اور رمضان کے ساتھ اس کا کیا ربط دیا گیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم بہ نستعین وخیر الناصر المعین۔ سب سے پہلے میں آپ کی خدمت میں اپنے تمام ناظرین کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہوں، اور ساتھ دعا بھی ہے کہ پروردگار عالم ہمیں یہ ماہ مبارک رمضان جو ہے اس سے بھرپور استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلے میں پروردگار عالم کا شکر گزار ہوں کہ جس نے ہمیں انسان بنایا، اور انسان بنانے کے ساتھ ساتھ پروردگار نے ہم کو مسلمان بنایا، اور مسلمان ہونے کے ساتھ پھر پروردگار کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے ہمیں ہمارے دلوں میں قرآن اور اہل بیت کی محبت بھی عطا فرمائی ہے۔ جو سوال آپ نے فرمایا ہے کہ ماہ رمضان اور قرآن ان کا آپس میں کیا رابطہ ہے، اور معصومین کی نگاہ اس حوالے سے کیا ہے، اور قرآن کی فضیلت، ماہ رمضان کی عظمت، بہت ساری ایسی روایات ہیں معصومین کی سیرت کا اگر مطالعہ کیا جائے تو بہت ساری ایسی روایات ہیں کہ جو خود قرآن کے حوالے سے اور ماہ رمضان کے حوالے سے ان کی جو فضیلت ہے اس کو بیان کر رہی ہیں۔ جیسے کہ پیغمبر گرامی اسلام کا ارشاد گرامی ہے کہ فضل القرآن علی سائر الکلام کفضل اللہ علی خلقہ، کہ جو قرآن ہے اس کی فضیلت اور برتری جو ہے وہ جو باقی کلام ہے، باقی علوم ہیں، ان پہ ایسے ہی ہے کہ جیسے خالق کی اپنی مخلوق پر برتری ہے۔
اسی حدیث کے حوالے سے اگر انسان نگاہ کرے، خود خدا کی جو عظمت اور برتری اپنی مخلوق پر ہے، اس کو اگر قرآن اور باقی جو کلام ہے اس کے حوالے سے اگر دیکھا جائے، خدا خالق کائنات ہے، خدا وہ ہے کہ جس نے تمام مخلوقات کو خلق کیا۔ اور قرآن اگر اسی نگاہ سے دیکھا جائے تو قرآن ایک ایسا کلام ہے کہ باقی جتنے بھی علوم ہیں جنہیں ہم علوم کہہ سکتے ہیں، علوم حقیقی ہیں، ان کا اصل منبع اور جو سرچشمہ ہے وہ قرآن ہے۔ جیسے خدا کی ذات کا کسی کے ساتھ مقایسہ نہیں کیا جا سکتا، کسی کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا، ایسی جو قرآن ایک اتنی عظیم کتاب ہے کہ اس کا باقی جو علوم ہیں ان کے ساتھ ہم مقایسہ نہیں کر سکتے۔ ایسے ہی جیسے پروردگار نے اپنی ذات کے لیے ارشاد فرمایا کہ لیس کمثلہ شیء، اللہ وہ ہے کہ جس کی مثل کوئی چیز نہیں ہے، مثال نہیں بیان کر سکتے۔ ایسے ہی قرآن ہے کہ قرآن کے اگر ہم مثال ڈھونڈنا شروع کر دیں کہ قرآن کے مثل فلاں کلام ہے یا فلاں چیز ہے، تو یہ اس حدیث کے خلاف ہو جائے گی، چونکہ قرآن کا مثل نہیں، جیسے خدا کا مثل نہیں ہے ایسے اس قرآن کا بھی کوئی مثل نہیں ہے۔ اور اس قرآن کی جو عظمت ہے معصومین کی نگاہ میں، جیسے کہ امیر المومنین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو انسان جس کے دل میں قرآن آ جاتا ہے، جو قرآن کی تعلیمات خود حاصل کرتا ہے اور دوسروں کو بھی عطا کرتا ہے، وہ عظیم ترین انسان ہے۔ سب سے بہترین انسان وہی ہے کہ جو خود قرآن کو حاصل کرے اور اس کی تعلیمات کو دوسرے لوگوں تک پہنچائے۔ اور بھی بہت ساری روایات، بہت ساری حدیث ہیں جس کے حوالے سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ پیغمبر گرامی اسلام کا ایک اور بھی ارشاد گرامی ہے کہ پروردگار نے جس انسان کے دل میں، جس پر انسان کو پروردگار نے قرآن جیسی نعمت عطا کی ہے، اگر وہ انسان یہ گمان کرے، یہ خیال کرے کہ پروردگار نے یہ جو قرآن جیسی نعمت ہم مجھے عطا کیا ہے، چاہے وہ حفظ قرآن کی صورت میں ہو، چاہے قرأت قرآن کی صورت میں ہو، چاہے تعلیمات قرآنی جتنے بھی علوم قرآن ہیں، یہ تمام پہ اس کو ہم لاگو کر سکتے ہیں، تو یہ جو قرآنی تعلیمات ہیں اگر انسان کے دل میں آ جائے اور انسان یہ شک کرے کہ خدا نے یہ جو قرآن جیسی نعمت مجھے عطا کی ہے، یہ اس سے بڑھ کر کسی کو نعمت عطا کی ہے، تو پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں کہ اس انسان نے ایک چھوٹی چیز کو بڑا قرار دیا اور بڑی چیز کو چھوٹا بنا دیا۔ لہذا یہ جو قرآن ہے اس کی عظمت اپنی جگہ پہ، اس کی فضیلت اپنی جگہ پہ، یہ قرآن چونکہ معجزہ ہے، یہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ اگر کسی انسان کے دل میں آ جائے، اور میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ اگر انسان کی زندگی قرآنی بن جائے تو وہ انسان کائنات کا افضل ترین انسان۔ ابھی دیکھیے بہت ساری روایات ہیں، جیسے کہ ایک اور بھی روایت ہے اسی حوالے سے ہی کہ جو والدین ہیں ان کی گردنوں پر اپنی اولاد کے حوالے سے حق ہے، کچھ حقوق ہیں، ان حقوق میں سے ایک یہ ہے کہ اس کا اپنی اولاد کا اچھا نام رکھے، اس کی اچھی تربیت کرے اور قرآنی تعلیمات اس کو عطا کرے۔ یہ دیکھیے یہ جو روایات ہیں، ہم بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ ظاہری روایات کو پڑھ کر کے گزر جاتے ہیں، لیکن ان کے اندر انسان کی پوری زندگی پوشیدہ ہوتی ہے۔ انسان اگر ان روایات کا مطالعہ کرے اور یہ جو احادیث ہیں اور معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کی جو سیرت ہے اس حوالے سے اگر ہم نگاہ کریں تو یقین کر لیجئے، میں اپنے ناظرین کے لیے اسپیشل کہوں گا کہ یہ جو روایات ہیں یہ ہماری زندگی کو بدل سکتی ہیں۔ ابھی یہی جو روایت میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی ہے کہ اپنے والدین جو ہے وہ اپنے اولاد جو ہے اس کے اچھی تربیت، اس کا اچھا نام اور قرآنی تعلیمات، یہ والدین کا ایک حق ہے۔ پہلی ذمہ داری یہی ہے کہ والدین اپنی اولاد کو قرآنی تعلیمات سے آشنا کروائیں۔ آج کل کا یہ جو دور چل رہا ہے، یہ جو زمانہ چل رہا ہے، اس میں ہر قسم کا فتنہ ہے۔ ابھی دیکھیے ہمارا گھر، جب ہمارا بچہ گھر میں ہوتا ہے تو ہماری نگاہ ہے اپنے بچے پہ، ہمارا بچہ کیسا چل رہا ہے، کیا کر رہا ہے، وہ ہمارے سامنے ہے، لیکن جب گھر سے باہر چلا گیا تو اس پہ کوئی اعتبار نہیں ہے، چونکہ باہر کا جو ماحول ہے، آج کل انٹرنیٹ بالکل ہاتھ میں ہے، موبائل ہاتھ میں ہے، آج کل ماحول اور معاشرہ ایسا بن چکا ہے کہ بچہ بالکل آسانی کے ساتھ گمراہ ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر ہم اپنے گھر میں یہ جو 3 چیزیں معصوم نے ارشاد فرمائی ہے کہ اپنے بچے کا اچھا نام رکھا جائے، اس کی اچھی تربیت اور ساتھ قرآنی تعلیمات، اگر یہی ایک حدیث پر
کسی ایک معصوم کے فرمان پر اگر ہم لوگ عمل کریں اور اس کے ذریعے سے ہم اپنی اولاد کی تربیت کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ بچہ ہمارا گھر سے باہر کیا بلکہ دوسرے ممالک میں بھی، غیر اسلامی ممالک میں بھی چلا جائے، وہ بچہ کبھی گمراہ نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ وہ بچہ ہے کہ جس کو آپ نے قرآنی تعلیمات عطا کی ہیں۔ اور اسی طریقے سے ملتا جلتا ایک فرمان جو ہے وہ ایسا ہے کہ جب ایک جوان قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو وہ جوان جب قرآن کی تلاوت کرتا ہے اس جوان کے خون کے اندر، اس کی ہڈیوں کے اندر، اس کے گوشت کے اندر اس کا اثر چلا جاتا ہے۔ اور ایک جوان جس کے پورا بدن قرآنی بن چکا ہو، وہ جوان کے جس کے ہڈیوں میں، جس کے خون میں، جس کے گوشت میں قرآن کا اثر چلا گیا ہو، یہ قرآن معجزہ ہے اور اس بچے کو معجزہ بنا دے گا، اس جوان کو ایک معجزہ نما بنا دے گا۔ یہ بچہ جہاں بھی چلا جائے اس بچے پہ اعتبار ہے اور یہ بچہ قرآنی ہے۔ یہ بچہ نہ صرف باہر جا کر کے یہ دوسرے بچوں کو دے کر یا باہر کا جو ماحول ہے اس سے گمراہ ہو سکتا ہے، بلکہ یہ جو بچہ جس کے اندر، جس کے وجود کے اندر قرآن چلا گیا ہے، یہ ایک پورے معاشرے کو تبدیل کر سکتا ہے۔ معاشرہ اس کو تبدیل نہیں کر سکتا، بلکہ یہ بچہ یہ چونکہ قرآنی ہے ہر شے کو تبدیل کر سکتا ہے۔ یہ باہر کے جو اپنے اس کے دوست ہیں، اپنے جو رشتہ دار ہیں یا باہر کا جو فضا اور جو ماحول ہے اس کو یہ بچہ اور قرآنی معاشرے کا زمینہ بھی ہموار ہو۔ جی جی۔ اور دیکھیے یہ ایک بچہ جس کی ہم تربیت قرآنی حوالے سے کر رہے ہیں، ایک بچہ نہیں ہے بلکہ آئندہ نسلیں ہم اس کی تربیت کر رہے ہیں، ایک ماحول اور معاشرے کی ہم تربیت کر رہے ہیں۔ اس لیے یہ جو قرآن ہے یہ ہمارے لیے معجزہ ہے اور ہماری پوری زندگی کا نہایت خوبصورت انداز میں آپ نے فضیلت قرآن کے اوپر جو ہے احادیث بیان فرمائی۔ مولانا صاحب، فضیلت قرآن تو ہم جان سکتے ہیں ابھی ان احادیث سے، اور ان پر عمل کر کے ایک زندگی میں، معاشرے میں ایک تحول ایجاد کیا جا سکتا ہے۔ کون سی ایسی قرآنی تعلیمات ہیں کہ جن کو ہم قرآن سے اخذ کر کے ماہ رمضان کے توسط سے اس کو جو ہے آئندہ اپنے دیگر روزمرہ کی زندگی میں اس کو لاگو کر سکتے ہیں اور ایک معاشرہ تشکیل دے سکتے ہیں؟ دیکھیے ماہ مبارک رمضان ایک ایسا مہینہ ہے کہ جس کو میں ایسے اپنے سادہ الفاظ میں کہوں کہ یہ قرآن ہے جس نے ماہ مبارک رمضان کو عظمت عطا کی ہے۔ یہی قرآن اس ماہ مبارک میں نازل ہوا ہے اور ماہ مبارک کو عظمت عطا ہوئی ہے۔ اس ماہ مبارک جس شب میں یہ قرآن نازل ہوا ہے وہ شب قدر کہلاتی ہے۔ یعنی یہ قرآن کی عظمت، قرآن کا اور اس ماہ مبارک رمضان کا جو آپس میں اس طرح کا رابطہ ہے، یہی قرآن ہے کہ جو اتنی عظمت جس نے عطا کر دیا اس ماہ مبارک رمضان کو۔ اور یہی قرآن ہے کہ جب ماہ مبارک رمضان میں یہ قرآن جب نازل ہوتا ہے اور اس ماہ مبارک رمضان میں ایک آیت قرآن کی جو تلاوت ہے دوسرے مہینوں میں پورا قرآن کی تلاوت کے مترادف ہے۔ جیسے ایک آیت ہم ماہ مبارک رمضان میں تلاوت کر رہے ہیں، باقی جو مہینے ہیں اس میں ہم جیسے کہ پورا قرآن ختم کر سکتے ہیں۔ اور یہ جو ماہ مبارک رمضان چل رہا ہے، ماہ رمضان میں سمجھتا ہوں کہ انسان کے لیے ایک مشق کی صورت رکھتا ہے۔ ابھی دیکھیے ماہ رمضان چل رہا ہے اور انسان جب روزہ رکھتا ہے تو جو روزے کی ضروری چیزیں ہوتی ہیں کہ روزہ جن چیزوں کو چاہتا ہے وہ یہ ہے کہ انسان محرمات سے بچے، واجبات ہیں ان کو انجام دے۔ اب جب یہ انسان حرام چیزوں سے دور ہوتا ہے، یہ دور ہونے کے چونکہ روزے کا چاہنا یہ ہے، روزہ یہ چاہتا ہے ہم سے کہ جو چیزیں حرام ہیں ہم ان سے بچیں۔ اور ایک عام انسان جو باقی، یہ ہمارا تجربہ ہم نے دیکھا ہے، باقی مہینوں میں جب ایک انسان گناہ کرتا ہے، حرام ہے یا مکروہ ہے جو چیزیں بھی وہ انجام دیتا ہے، اگر وہ کوشش بھی کرتا ہے نا کہ حرام کو انجام دے، ایک مرتبہ ماہ رمضان کی وجہ سے اس کے عقل اور دماغ میں ایک جھٹکا لگتا ہے کہ ہم ماہ رمضان چل رہا ہے، ماہ مبارک رمضان چل رہا ہے، مجھے یہ کام نہیں کرنا۔ یہ ماہ رمضان ہی ہے جو اس کے ہاتھ کو حرام چیزوں سے کھینچ رہا ہے۔ اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ جب ماہ مبارک رمضان میں یہ انسان کے اندر اس چیز کی تاثیر ہو جاتی ہے کہ انسان حرام چیزوں سے کنارہ کشی کرتا ہے، یہ آئندہ کی جو زندگی ہے اس میں اس چیز کو باقی رکھا جائے۔ دیکھیے ایک مہینہ کم نہیں ہے، 30 روزے کم نہیں ہے۔ جب 30 روزے تک انسان کوشش کرتا ہے کہ اپنے آپ کو حرام چیزوں سے دور کرے، تو اس کے بعد انسان کو کوشش کرنی چاہیے جب خدا کا بن گیا ہے تو یہ انسان آئندہ بھی
اسی طریقے سے مشق کرتا رہے اور حرام چیزوں سے بچ کر کے رہے. بہت ساری ایسی چیزیں ہیں، خود قرآن کی آیات ہیں، معصومین کی روایات ہیں کہ جو ہمیں محرمات سے بچنے کے لیے جو تاکید کر رہی ہیں، اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جو حرام چیزیں ہیں یا مکروہ چیزیں حتیٰ کہ، اور جو واجبات ہیں ان کو انجام دینا چاہیے، جو مستحبات ہیں ان کو بھی یہ پریکٹس کرنی چاہیے. اس ماہ مبارک میں ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ان چیزوں پہ ہم عمل پیرا ہوں. جی جزاک اللہ. نہایت ہی خوبصورت انداز میں آپ نے بہت سی اچھے مطالب سے ہمارے ناظرین کو آگاہ کیا. ناظرین کرام، جیسے کہ آغا صاحب نے بتایا کہ قرآن فقط یہ نہیں کہ ماہ رمضان میں اس کی تعلیمات کو آپ لیں اور اسی میں جو ہے لاگو کریں، بلکہ یہ ایک زندگی کا ایک مشق بن سکتا ہے اور ہمیشہ کے لیے اس کو جاری کیا جا سکتا ہے. تو ضرورت ہے اس امر کی کہ ہم اس پر عمل کریں اور اپنی زندگی میں بھی اس کو لاگو کریں. ناظرین کرام، آج کے ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا. چاہتا ہے انشاءاللہ اگلی قسط تک ہمارے ساتھ رہیے گا. اللہ نگہدار.